الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اول کل شیء و اوسط کل شیء و آخر کل شیء۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، ہر وہ چیز جس کی نسبت میرے نبی سے ہو گئی وہ عشاق کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے جنت کی نعمت سے بڑھ کر ہے۔ مدینہ منورہ کے متبرک اور جو تاریخی آثار ہیں ان میں کنویں ان کا خاص مقام ہے۔ کنووں کا علامہ احمد یاسین الخیاری ان کی تحقیق کے مطابق متبرک کنووں کی تعداد 23 ہے، یعنی مدینہ پاک میں 23 کنویں، 23 ایسے ہیں جن کی نسبت امام الانبیاء سے ہے۔ یا میرے سرکار نے اس کنویں کا پانی پیا، یا اس سے وضو کیا، یا اس میں اپنا لعاب دہن پھینکا۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ کنویں ختم ہوتے گئے، اور اب جو زائرین جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تو زیارات کا تو تصور برائے نام رہ گیا۔ مدینے جاؤ، مسجد قباء، مسجد قبلتین اور احد، بس یہ 3 ہی زیارتیں رہ گئی ہیں، کنووں کا تصور ہی نہیں۔ وہ متبرک کنویں جن سے میرے نبی نے پانی پیا، لعاب دہن ان میں اپنا ڈالا، یا غسل فرمایا یا وضو فرمایا، نام تک یاد نہیں، وہ تاریخ کے جھونکوں میں، جھروکوں میں گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کے بابرکت پانی سے سیراب ہونے کی تمنا پوری ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آئیے ان میں سے چند ایک کنویں جن کی ڈیٹیل مجھے ملی وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کنویں کون سے ہیں۔ ان میں پہلا کنواں بیر روما، بڑے سکون سے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو زائرین جائیں وہ جو نشاندہی کروں ان جگہوں پہ جا کر آثار ضرور دیکھیں۔ بیر روما یا بیر عثمان، 2 نام ہیں اس کنویں کے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو پانی کی بڑی قلت تھی۔ ایک یہودی تھا روما غفاری، اس کے پاس ایک کنواں تھا اور وہی کنواں اس کا ذریعہ معاش تھا۔ وہ 1 مشک پانی کے بدلے 2 سیر گندم لیتا تھا، اور غریب لوگوں کے لیے پانی پینا بہت مشکل تھا، یعنی 2 سیر گندم دو اور 1 مشک پانی کی بھرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کون ہے مسلمانوں میں جو یہ کنواں خرید کر وقف کر دے راہ خدا میں اس کے لیے جنت کے کنویں کی بشارت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حیا کا شہنشاہ، آپ اس روما غفاری کے پاس گئے کہ یہ کنواں میرے ہاتھ فروخت کر دو، وہ نہ مانا۔ آپ نے اسے کہا اچھا ایسے کرو کہ آدھا دے دو مجھے۔ اس نے کہا میں سمجھا نہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ 1 دن تیری باری ہوگی اور 1 دن میری۔ وہ اس لالچ میں آ گیا کہ یہ ریٹ بڑھا دیں گے، 2 سیر گندم کی بجائے 3 سیر کر دیں گے، 2.5 سیر کر دیں گے، مجھے اس میں فائدہ ہوگا۔ 12,000 درہم میں سودا ہو گیا۔ 1 دن باری حضرت عثمان غنی کی اور 1 دن اس روما غفاری کی۔ سیدنا عثمان غنی نے آ کے مدینے میں اعلان کر دیا کہ صحابہ وہ میں نے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ لہٰذا مسلمان کیا کرتے، جس دن باری ہوتی نا حضرت عثمان غنی کی، وہ 2 دن کا پانی بھر لیتے،
اور وہ روما گفاری دیکھتا رہتا، کوئی آدمی نہ آتا اس کی باری۔ آخر مجبور ہو کر اس نے باقی کا بھی آدھا کنواں 8,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ 20,000 درہم یا ایک روایت میں ہے 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید لیا گیا اور سیدنا عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا۔ یہ ہے مقام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے دور میں اس کنویں کے گرد ایک باغ بن گیا کھجوروں کا، اور جب آل سعود، یہ جو اب حکومت ہے جن کی، ان کا دور آیا تو اس وقت 1,550 کھجوروں کا باغ بن چکا تھا اس کنویں کے باہر۔ اس کے گرد آل سعود نے 4 دیواری بنوا دی اور یہ باغ اور کنواں رجسٹرڈ کر دیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ حکومت کے مدارے ان کھجوروں کو فروخت کر کے اس کی آمدنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں۔ جب کافی رقم جمع ہو گئی تو حکومت نے ان پیسوں سے مسجد نبوی کے قریب ایک پلاٹ خریدا رہائشی، اور اس پلاٹ میں ایک رہائشی ہوٹل بنایا گیا جس کا نام فندق عثمان بن عفان۔ میں نے کئی دفعہ زیارت کی، آپ بھی اگر جائیں گے تو حرم نبی کے قریب ہی آپ کو یہ فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جائے گا۔ سالانہ آمدنی اس کی 50 ملین ریال ہوتی ہے۔ آدھی کمائی غربا، مساکین، ان کی کفالت پہ استعمال ہوتی ہے، اور آدھی حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی جاتی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اب بھی جو پانی اور بجلی کا بل آتا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام آتا ہے۔ بورڈ لگا ہوا روڈ پر بیر عثمان، لیکن بد نصیبی وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں دوسرا کنواں بول رہا ہوں، بیر ہا، بیر کہتے ہیں کنویں کو، بیر ہا دوسرا کنواں۔ اگر آپ مسجد نبوی میں گیٹ نمبر 21 سے داخل ہوں، ملک فہد کا گیٹ جو ہے، گیٹ نمبر 21، تو صرف چند قدم ستونوں کی رو میں بائیں ہاتھ ہو کر چلیں تو آپ کو 2 نیلے رنگ کے نیلگوں سنگ مرمر کے دائرے نظر آئیں گے، اور ان کے درمیان میں گلابی رنگ کا دائرہ، یعنی بار بار نیلے رنگ کے سنگ مرمر کے گول دائرے اور درمیان میں سرخ گلابی رنگ کا سنگ مرمر کا دائرہ۔ یہ تینوں دائرے گیٹ نمبر 21 اور گیٹ نمبر 22 کے درمیان اندر داخل ہوں تو وہاں نظر آتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں وہ تاریخی کنواں ہا موجود تھا، جہاں اکثر حضور تشریف لاتے اور آرام فرماتے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ مدینہ طیبہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ترین انصاری تھے۔ حضرت ابو طلحہ، ان کی بہت سی جائیداد تھی جس میں یہ بیر ہا کا باغ اور کنواں موجود تھا جو انہیں بہت زیادہ پیارا تھا، محبوب ترین تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ تو حضرت ابو طلحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ پیارا یہ باغ ہے جس میں بیر ہا ہے، یہ کنواں، تو میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا شاباش، تو نے بہت منافع بخش سودا کیا ہے، جاؤ اسے اپنے اعزاء و اقارب میں خرچ کرو۔ پھر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کے چچا زاد بھائی صفوان بن معطل اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں میں وہ کنواں
تقسیم کر دیا۔ اس طرح فرمان الہی کے نزول کے بعد حضرت ابو طلحہ وہ پہلے صحابی بن گئے جنہوں نے اپنی محبوب ترین جائیداد راہ خدا میں صدقہ کی، اور بیر ہا وہ کنواں بن گیا جو پہلی زرعی جائیداد تھی اور صدقہ کی گئی۔ شافات کے دور میں مسجد نبوی کی آخری بار توسیع ہوئی تو حکومت نے بیر ہا اور اس کے ارد گرد کا علاقہ حاصل کر لیا اور اس کو مسجد میں شامل کر لیا۔ اس کا موجودہ محل وقوع مسجد کے اندر ہے اور پہچان کے لیے اس حصے پر نشان لگا دیے گئے ہیں۔ بد نصیبی وہ بھی بڑی مشکل سے کو پوچھے تو بتایا جاتا ہے، وگرنہ میں نے آپ کو یہ بیر ہا کے بارے میں بتا دیا۔ اب تیسرا کنواں بیر عریس، اس کی خاص اہمیت ہے اور بڑے غور سے اسے سننا۔ بیر عریس یہ کنواں مسجد قباء شریف کے قریبی دائیں طرف واقع ہے۔ اس کو بیر خاتم بھی کہتے ہیں، انگوٹھی والا کنواں۔ موجودہ حکومت نے بد نصیبی اس کے اندر مٹی اور پتھر ڈال کر اس کا پانی خشک کر دیا، حالانکہ اس کا پانی بڑا شیریں اور لطیف تھا۔ اور یہ وہ کنواں ہے خوش نصیب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا تھا۔ لوگ تبرکن پیتے اور پھر گھروں کو بھی لے جاتے بیر عریس کا پانی۔ اب ان کے نزدیک یہ شرک ہے، اس وجہ سے اس کو بند کروا دیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور دل میں سوچا کہ آج سارا دن میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانی میں گزاروں گا۔ مسجد میں آیا تو پتہ چلا کہ سرکار تشریف لے گئے ہیں۔ ایک بات سرے راہ سنتے جائیے، کبھی بھی صحابہ نے حضور کا پتہ نہیں پوچھا تھا، گلیاں بتاتی کہ خوشبو ادھر جا رہی ہے یا ادھر سے آ رہی ہے۔ تلاش کرتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری چل پڑے۔ جب بیر عریس کے قریب گئے تو سرکار دو عالم اندر داخل ہو رہے تھے۔ گئے اس انداز میں حضور بیٹھے کہ اپنے دونوں ٹانگیں مبارک جو تھیں، وہ پاؤں مبارک جو تھے وہ لٹکا کے کنویں میں اور اس کی مڈیر پر بیٹھ گئے اور پنڈریاں ننگی کر لیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری قریب گئے کہ یا رسول اللہ، آج کا دن آپ کے نام، آپ کی خدمت میں دربانی کروں گا۔ یہ کہہ کر جا کے بیر عریس کا جو کھجور کا بنا ہوا دروازہ تھا وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ پوچھا من انت کون؟ تو جواب ملا کہ ابو بکر ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ فلاں مکانک، رکو میں حضور سے اجازت لے لوں۔ آئے، یا رسول اللہ، ابو بکر ہیں باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، جاؤ ابو بکر کو اجازت دے دو اندر آ جائے اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ گئے، جا کر ابو موسیٰ اشعری نے کہا آ جاؤ، اور اللہ کا رسول آپ کو جنت کی بشارت بھی دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم کے دائیں طرف اسی انداز میں بیٹھ گئے جیسے آقا بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ادا صحابہ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ویسی ہی پنڈلیاں ننگی کر لیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں جا کے پھر دروازے پہ بیٹھ گیا۔ جب میں گھر سے نکلا تو میرا بھائی وضو کر رہا تھا، تو میں نے دل میں سوچا یار کمال ہوگی، رسول نے آنے والے کو جنت کی بشارت دے دی، اللہ کرے میرا بھائی آ جائے پیچھے سے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون؟ تو آگے سے جواب ملا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے کہا رکو میں آپ کے لیے اجازت لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر آئے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ وہی جملہ میرے نبی نے پھر فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، جاؤ اسے بھی جنت کی بشارت دے دو اور اندر آنے کی اجازت دے دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کر کے بائیں طرف آقا کی بیٹھ گئے
और बिल्कुल उसी अंदाज में। फिर अबू मूसा अशरी कहते हैं मैं दरवाजे पे आके बैठ गया और फिर यही सोचने लगा कि मेरा भाई कभी आ जाए ना, कितना सुनहरी मौका है, आका जन्नत बांट रहे हैं। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने पूछा कौन, तो जवाब आया उस्मान बिन अफ़्फ़ान। तो मैंने कहा रुको मैं आपके लिए इजाज़त ले लूँ। आका से आके गुजारिश की, आपने फरमाया इसको अंदर आने की इजाज़त दे दो, जन्नत की बशारत दे दो और फिर मसाइब और तकालीफ की भी बशारत दो जो इसे मेरे बाद आएंगी। सैयदना उस्मान गनी अंदर आए। अब दाएं बाएं तो जगह नहीं थी, बिल्कुल सामने बैठ गए। तो औलिया उज़ाम मशाइख उज़ाम ने इससे ये नतीजा निकाला कि सरकार दो आलम के दाएं और बाएं, कब्र में भी, गुंबद खज़रा में भी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जगह मिल गई, लेकिन जगह नहीं थी, इसलिए हज़रत उस्मान गनी सामने जन्नतुल बकी में आपको जगह मिली और वहाँ दफन हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंगूठी मुबारक थी जिस पर नक्श था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उसे अपने दस्ते अक़दस में पहना करते। बाद अज़ वसाल ये अंगूठी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में पहना करते। आपके वसाल के बाद फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये शहादत नसीब हुई और उनके वसाल के बाद, शहादत के बाद, ये शहादत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई। ये अंगूठी पहने हुए थे हज़रत उस्मान गनी कि एक दिन बीर अरीस पर बैठ गए उसी अंदाज में जैसे आका बैठे हुए थे और वो अंगूठी अपने हाथ में उंगली में घुमाने लगे। घुमाते घुमाते अचानक वो उंगली से निकली और गिर गई कुएं के अंदर। सैयदना उस्मान गनी ने पूरे कुएं का पानी 3 बार निकलवाया, 3 दिन मेहनत की, लेकिन वो अंगूठी ना मिली। न जाने उस अंगूठी में क्या करिश्मा था, क्या करामत थी, क्या मोजज़ा था, क्या बरकत थी। अंगूठी गिरी, न मिली और उसके गिरने के बाद, न मिलने के बाद फितनों का सैलाब उमड़ आया और इस्लामी रियासत का शराजा बिखर गया। मुअर्रिख इब्ने नज्जार के मुताबिक ये कुआं जो अंडर डिस्कशन है बीर अरीस 21 फुट गहरा, 8 फुट चौड़ा और 5 फुट गहरा इसमें पानी था, जिसकी मडेर पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा बैठे। वो मडेर 4 फुट बुलंद थी। 714 हिजरी या 1314 ईस्वी में सफ़ीउद्दीन अस्सलामी ने इसकी सीढ़ियों को दोबारा मुरम्मत करवाया। फिर हुकूमत उस्मानिया ने कराई और 1972 ईस्वी 1392 हिजरी में इसका पानी खुश्क हो गया और 1947 तक लोग इस कुएं की ज़ियारत करते थे, लेकिन 1964 में इसका पानी बंद कर दिया गया और 1971 में ऐसा गायब कर दिया गया, गायब कि आज तक उसका निशान तक बाकी नहीं और वहाँ अब सड़क बनी हुई है बीर अरीस। अगला कुआं है बीर गर्स। इसको मेरे नबी ने फरमाया ये जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है। कितनी मालूमात आपको दे रहा हूं मदीने के कुओं के बारे में। जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है बीर गर्स। कहाँ है ये? मस्जिद कुबा के मशरक में तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर वादी बतहान के किनारे पर वाक़या, और यह अब भी मौजूद है। 11 मीटर गहरा, 3 मीटर चौड़ा और इसका पानी शीरी है। अलमतनी के मुताबिक 37,000 मुरब्बा मीटर के एक करीबी बाग को इसके जरिए पानी दिया जाता रहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बीर गर्स की मडेर पर बैठे और ज़ुबान मुबारक पर ये अल्फाज थे कि मैंने रात ख्वाब देखा कि जन्नत के चश्मों में से एक चश्मे पर बैठा हूँ, यानी बीर गर्स पर।
ابن ماجہ نے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ علی جب میرا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو 7 مشکیزیں پانی کے بیر غرض سے بھر کے لانے ہیں اور مجھے ان سے غسل دینا ہے۔ یعنی اس کنویں کے پانی کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل اس کنویں کے پانی سے دیا گیا۔ ابن زوالہ کے قول کے مطابق ایک مرتبہ آقا نے بیر غرض پر آپ تشریف فرما تھے تو پانی کا ڈول لانے کو کہا، وضو فرمایا اور ڈول میں جو باقی پانی بچا اس کو کنویں میں اڈیل دیا۔ سرکار دو عالم کا ایک حبشی غلام تھا ربا، وہ اس کنویں سے پانی بھر کے لایا کرتا تھا آپ کے پینے کے لیے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت 3 بار نہلایا گیا اور پانی میں بیری کے پتے ملے ہوئے تھے اور حضور کو قمیص سمیت غسل دیا گیا۔ جو پانی غسل میں استعمال ہوا وہ اسی بیر غرض کا تھا جو سعد بن الخیثمہ کی ملکیت تھا۔ شیخ جعفر برزنجی 13ویں صدی ہجری کے آخر میں بیان کرتے ہیں کہ کافی عرصہ سے اس کنویں کے گرد قبرستان بن چکا تھا۔ آج کے مدینہ طیبہ میں 1421 ہجری میں جنت کا یہ چشمہ اوپر سے ڈھانپ کر ممنوع قرار دے دیا گیا اور اس کی مڈیروں پر لکڑیوں کے تختے ڈال دیے گئے۔ زائرین زیارت کرتے ہیں، میں نے بھی 6-7 دفعہ اس کی زیارت کی ہے، اب اس کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ جس کنویں سے پانی پینا حضرت انس بن مالک اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، آج اگر کوئی اس کنویں کا نام لے تو شرک کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے۔ بیر غرض جس کو حضور نے جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ کہا۔ اگلا کنواں بیر بسا، یہ مدینے کے کنویں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجد الدین فیروز آبادی نے مغانم المطابع میں بیان کیا ہے کہ یہ کنواں بقیع البرکت یعنی جنت البقیع کے قریب قبا جانے والی سڑک کے بائیں ہاتھ واقع ہے۔ یہ کنواں ایک بڑے باغیچے میں واقع ہے جس میں 2 کنویں تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ بڑے کنویں کو بیر غصہ کہتے ہیں۔ ابن نجار کے مطابق یہ کنواں 11 ہاتھ گہرا تھا، 2 ہاتھ اس میں پانی رہتا تھا اور 9 ہاتھ اس کا قطر تھا۔ 696 ہجری میں شیخ الخدام عزیز الدولہ ریحان البدری اشعبی نے اس کی مرمت کرائی اور عوام الناس کے لیے وقف کر دیا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، اے ابا سعید تمہارے پاس بیری کے پتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی آقا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، آج جمعہ ہے، میں اپنا سر دھونا چاہتا ہوں۔ ابو سعید نے عرض کیا کہ آقا میں ابھی لے کے آیا۔ پتے لے کے آئے، حضور بیر بسا پر تشریف لے گئے اور اپنا سر مبارک دھویا اور جو دھون باقی بچا وہ اس کنویں میں ڈال دیا۔ کتنی برکتیں ہیں ان کنووں میں جو آج کی اس حکومت نے بند کر دیے۔ یہ کنواں گم کر دیا گیا۔ اگر مدینے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت البقیع کی شرقی جانب سڑک پار کریں تو جو کھجوروں کا باغ ہے، یہ اس کنویں کے نشانات اب بھی وہاں موجود ہیں۔ اگلا کنواں ہے بیر سکیا، اس کا نام بیوت السکیا بھی ہے۔ مدینہ منورہ کے ہرہ غربی میں واقع ہے اور آج کل اسے محطۃ الحدید میں بنا دیا گیا ہے جہاں سے حاجیوں کی گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن وہ راستے میں آ چکا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے لیے اس کنویں سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کی خاص بات کہ ہم ایک دفعہ آقا کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، جب ہم ہرہ سکیا میں پہنچے تو آپ نے کہا میرے وضو کے لیے پانی لاؤ۔ پانی اس کنویں سے لایا گیا، بیر سکیا سے۔ سرکار دو عالم نے وضو کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے پروردگار، جب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ مکہ اور مکہ کے مکینوں کے لیے رحمت طلب کی، اسی طرح آج میں مدینہ اور اس کے رہائشیوں کے لیے رحمت کا طلبگار ہوں۔
इन पर दुगनी रहमत नाजल फरमा। तो ये वो कुआं था जहां खड़ा होकर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना के लिए रहमत की दुआ मांगी। अगला कुआं बीर बदा। हजरत साल फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पर तशरीफ ले गए, इसके पानी से वुजू पिया, पानी कुएं में गिरा दिया, फिर दोबारा निकलाया, कुली फरमाई, फिर कुएं में गिरा दिया। ये वो वाहद कुआं है बीर बदा जिसमें 2 दफा सरकार ने अपनी वुजू और कुली का पानी इसमें गिरा के इसको बाबरकत बनाया। सईदा अस्मा बिनते अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम अपने बीमारों को इस कुएं के पानी से 3 दिन गुस्ल देते तो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते। ये सरकार के लुआबे दहन का कमाल था। एक और रवायत में है कि जब कोई बीमार हो जाता तो उसका इलाज ये होता कि इस कुएं के पानी से उसको गुस्ल देते तो उसका बुखार उतर जाता। ये कुआं अशामी के इलाके में था, लेकिन इमारतें बनाने के मकसद से ये बगात साफ कर दिए गए और जैद बिन शहाद ने एक इमारत बनाई और ये कुआं उस इमारत में आ गया। इसकी गहराई 10.5 मीटर और कुतर 5 मीटर था। अब मैं खास कुएं का जिक्र कर रहा हूं जिसको बीर अली कहते हैं। मैंने तो पहली दफा यह किताब में पढ़ा और यकीनन मेरे जैसे कई होंगे जो पहली दफा इसका नाम सुनेंगे, बीर अली। कुओं की एक कसीर तादाद मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम ने वादी अकीक जो जन्नत की वादी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद मैं जन्नत की वादियां रिकॉर्ड करवाऊंगा कि मदीने शरीफ में वो वादियां कौन सी हैं। मेजुल हलीफा के इलाके में कई कुएं खदवाए, उनमें एक कुआं बीर अली के नाम से मशहूर हुआ। अल्लामा समूदी ने वफाल वफा में इस कुएं का खास तौर पर जिक्र किया है। इससे आपने गुस्ल फरमाकर एहराम बांधा था। मस्जिद नबी के सेन में जानबे मशरक एक मुख्तसर सा अहाता था और कुएं के साथ एक बाग था जो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मासूम था, जिसके ऊपर एक कुब्बा बना हुआ था, गुंबद। इस कुएं को बीर अली भी कहते थे, बीर नबी भी कहते थे। काजी सुलेमान मंसूरपुरी अपने सफरनामा हजाज में फरमाते हैं कि इसका पानी बड़ा बामज़ा और इतना शीरीं था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पानी नहीं पिया। इब्ने जुबैर और इब्ने बतूता उन्होंने भी इस कुएं का जिक्र किया। अवाम इसको कौसर का कुआं और इसके पानी को आबे कौसर से ताबीर करते थे, अली के कुएं को। कताब रेला अल मजाजिया के मुताबिक अहले मदीना इस कुएं का पानी हुकाम और उमरा को बतौर हदिया पेश करते थे, लेकिन बदकिस्मती इस कुएं को भी बंद कर दिया गया और बुस्तान सईदा फातिमा तो ज़हरा को भी मिटा दिया गया। आइए अगला कुआं बीर ज़मज़म। ये बीर ज़मज़म नामा कुआं आपको सुना रहा हूं। बीर सुकिया के नवा में एक कुआं हुआ करता था जिसे उर्फ़े आम में ज़मज़म का कुआं कहा जाता था और इसे बीर फातिमा भी कहा जाता था। कौन फातिमा? फातिमा बिनते हुसैन इब्ने अली, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी, शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। उनका कुआं वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में जब अहले बैत को हुजरा सईदातुन निसाइल आलमीन से निकाल दिया गया तो इमाम आली मकाम की ये शहजादी सईदा फातिमा बिनते हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब हर्रा गरबिया की सतह मुर्तफा में जाकर आबाद हो गई। अपने नए घर में उन्होंने एक कुआं खोदने के लिए कहा। सतह मुर्तफा सख्त चट्टानों से बनी हुई थी, लिहाजा मजदूरों ने खुदाई जब की तो मुश्किल पेश आई। तो उन्होंने कहा, सैयदा ये हमारे बस में नहीं है,
यहाँ तो कुदाल काम नहीं करते, गेंतियां काम नहीं करती, यहाँ कुआं नहीं निकल सकता। आपने फरमाया अच्छा जाओ पर्दा करो। बीबी पाक ने उस पत्थर पर 2 नफल पड़े और दुआ मांगी, फरमाया जाओ अब करो। तो वो कुआं ऐसे ही महसूस होता था जैसे पत्थर नहीं रेत है। तो कुआं बन गया, सब मुश्किलें आसान हो गई, पानी निकल आया। जो अहले बैत के अकीदतमंद थे वो इसको बीरे जमजम कहते थे। और अरमरागी के मुताबिक उस दौर में हुजाजे कराम इसका पानी अहले बैत की मोहब्बत समझकर भरकर अपने वतनों को, अपने ममालिक में, अपने घरों को लेकर जाया करते थे। लेकिन अफसोस ये कुआं भी मिसमार करके याद रफ्ता बना दिया गया। आज का आखिरी कुआं, मदीना से मक्का जाएं बरास्ता बदर तो रास्ते में कुआं आता है बीरे रोहा, बीरे रोहा, वादी रोहा में, बदर के करीब। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर को गए तो इस कुएं के करीब हजूर ठहरे। इसका पानी कड़वा था, खारी था। इमामुल अंबिया ने अपना लुआबे दहन डाला और ये अब ऐसे महसूस होता है, कई दफ़ा पीने का इत्फाक हुआ है कि जैसे इसमें चीनी मिलाई हुई है। बीरे रूहा, इसका पहला कमाल कि 70 नबियों ने अलैहिस्सलाम इस कुएं से पानी पिया, क्योंकि शाम, फ़लस्तीन और इन इलाकों से जब अंबिया हज के लिए जाते तो यही रास्ता मक्का जाने वाला था, रास्ते में यही बीरे रूहा है। तो 70 अंबिया ऐसे हैं जिन्होंने इस कुएं से पानी पिया है। मेरे नबी के जद्दे अमजद हज़रत मुदर बिन नज़ार, उनका मज़ार भी इसी कुएं के आसपास किसी जगह मौजूद है। इसके करीब एक मस्जिद जहाँ सरकार दो आलम ने नमाज पढ़ी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो इसी कुएं से गुस्ल और वुज़ू करके एहराम बांधेंगे हज के लिए। तो सामीन और नाज़रीन इकराम, यकीनन आपको लुत्फ़ आया होगा। मैंने अपनी मालूमात के मुताबिक 9-10 कुएं जो मदीने के थे उनका जिक्र किया। चलें, अगर आप जाएं तो उनके निशानात ही अगर आपको देखने का मौका मिले तो नाचीज़ के लिए भी दुआ करें। बिलखुसूस बीरे रोहा पे जाकर तो पानी पिएं। जितने कुएं मैंने बताए हैं उनमें 2 कुएं जो हैं वो अब भी चल रहे हैं। बीरे रोहा पे तो आम इजाज़त है, लोग वहाँ से पानी की गैलन भर के अपने घरों को ले जाते हैं। मैं जब पहली बार गया रोज़े में तो 2 आदमी मिलकर इतनी मुश्किल से हमने डोल निकाला उससे। अब तो वहाँ पर मोटर लग गई है और बड़ी आसानी से टूटियाँ लगी हुई हैं, बड़ी आराम से लोग खोल के अपनी अपनी केने पानी की भर लेते हैं बीरे रूहा से। और दूसरा कुआं है सैयदना उस्मान गनी का, बीरे उस्मान, वहाँ पाबंदी है, नहीं जाने देते। अल्लाह करे अगर आप लोगों में से किसी को इजाज़त मिल जाए या वहाँ जो आदमी मौजूद हो वो इजाज़त दे दे तो बीरे उस्मान का भी पानी पिए। जो मैंने 23 कुएँ हैं उनमें से 2 चालू हैं, बीरे रोहा और बीरे उस्मान। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ये सरकार के साथ मरबूत निशानियों के तफैल हमारी मगफरत फरमाए और इनका पानी पीने की वो दौर आए। दुआ करें कि ये कुएं एक दफ़ा फिर आबाद हों और सरकार के लुआबे दहन का सदका वो पानी हम दोबारा पिएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।